اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بات ہم کر رہے تھے غزوہ حنین کی، اور حنین کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا وہ تعداد میں بہت تھا، کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کے ساتھ وہ مال لوگوں میں تقسیم کیا، اور مال تقسیم کرتے ہوئے جن لوگوں کو آپ نے مد نظر رکھا وہ لوگ تھے جن کا دل جیتنا مقصود تھا، جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے یا جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا تھا۔ لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے انسان ہونے کے ناطے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹو کلوز ٹو دا پکچر، آج اتنے عرصے بعد بیٹھ کے ہم تو حکمتیں سب سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت موجود تھے سب لوگ اس حکمت کو، اس اسٹریٹجی کو نہ سمجھ سکے، خاص طور پہ انصار۔ ان میں بے چینی پھیل گئی اور آپس میں وہ باتیں کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا کر مل گئے ہیں۔ سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار ہیں رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے پاس آئے اور صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنی ہی قوم کا آدمی ہوں۔ یعنی کہ ایک انڈائریکٹ جواب کیا دیا کہ میرا بھی خیال یہی ہو رہا ہے، میرا رجحان بھی اسی طرف ہو رہا ہے۔ اب یہ جو صورتحال بن رہی تھی، سچویشن جو بن رہی تھی، اس کو فوراً ہینڈل کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ خطرہ تھا کہ کہیں شیطان مزید نفس کے وسوسوں میں پھونکے نہ مارے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دلوں میں رنجشیں جڑ پکڑ لیں۔ تو اس سے ایک اور بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے لیڈر کی ذمہ داری کے بارے میں، کہ لیڈر اگر دیکھے کہ ٹیم کے لوگوں میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو ان کو اعتماد میں لے کر سمجھا دے، اپنی ذات کے بارے میں حساس ہو کر یہ نہ بیٹھ جائے کہ میرے بارے میں یہ سوچا کیوں۔ اگر کوئی یہ سوچتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے حقدار تھے کہ وہ خود خفا ہو جاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے میرے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ نہیں، لیکن یہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہوتی کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں حساس ہو، بلکہ آپ نے لوگوں کی اس وقت فکر کری۔ انصار کے دل ویسے ہی چھوٹے ہو رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن، اپنے لوگوں میں دیکھ کر شاید وہ آؤٹ سائڈر یا لیفٹ آؤٹ محسوس کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انصار کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی اور آؤٹ سائڈر وہاں پر نہ ہو، یعنی کون ہو؟ بس صرف انصار ہوں۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور فرمایا، یہ کیا بات ہے جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچی ہے؟ تو جو انصار کے بزرگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ چند نوجوانوں نے ایسا کہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کے لوگوں، کیا تم پہلے گمراہ نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی۔ وکنتم متفرقین، اور تم تو جدا جدا تھے، فألفکم اللہ بی، تو اللہ نے تمہارے دل میری وجہ سے جوڑ دیے۔ وکنتم عالۃ فاغناکم اللہ بی، تم غریب تھے، فقیر تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا۔ کوئی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو انصار کہتے، اللہ اور رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے رسول کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جو کچھ فرماتے تو انصار یہی کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز تم کو روکتی ہے اللہ کے رسول کو جواب دینے سے؟ لیکن وہ ہر دفعہ یہی بات دہرا دیا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لو شئتم، اے انصار، اگر تم چاہو، قل تم کہہ سکتے ہو، جئتنا کذا و کذا، آپ تو اس اور اس حال میں ہمارے پاس آئے تھے، یعنی کوئی آپ کو مانتا نہ تھا، آپ کمزور تھے، مکہ میں آپ کے جان کے دشمن تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے یہ بات بھی، یعنی ان کو آپشن دیا۔ تو آپ دیکھیں نا کتنی حکمت ہے بات کرنے میں۔
پھر آپ نے فرمایا الا ترضون، کیا اے انصار تم اس بات پر راضی نہیں ہو ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر لوٹیں، وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر لوٹو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، آپ دیکھیں۔ بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ورک اپ ہو جاتے ہیں، ہم ریشیو پروپورشن بعض دفعہ کھو بیٹھتے ہیں جذبات کی وجہ سے، سارا ریشیو پروپورشن ان کا درست کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں یعنی کہ مکہ کا رہنے والا نہ ہوتا تو میں بھی ایک انصاری آدمی ہوتا، یعنی انصار سے مجھ کو اتنی الفت ہے کہ اگر دوسرے لوگ ایک نالے یا راستے میں چلیں اور انصار ایک نالے یا راستے میں چلیں تو میں سب لوگوں کو چھوڑ کر انصار کے راستے پر چلوں۔ آپ نے فرمایا انصارو شعار والناس دثار، کہ انصار میرے استر ہیں اور دوسرے مسلمان ابرا، یعنی زیادہ قریب مجھ سے انصار ہیں اور باقی مسلمان تو جیسے لحاف کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس طرح سے ہیں، اور انصار تو جیسے استر انسان کے جسم سے قریب ہوتا ہے ایسے مجھ سے قریب ہیں۔ پھر فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرتن، یعنی میرے بعد اے انصار تمہاری حق تلفی ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا بھی بہت کھلے گی یا دنیا بھی بہت وسیع ہو جائے گی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جتنا ایمان کا درجہ بلند ہوگا اتنی ہی قسمت بھی جو ہے وہ چمک جائے گی۔ کہا کہ نہیں، تم مجھ سے وہ بہت قریب ہو، آخرت کے درجے ہیں، لیکن میرے بعد تم کو کچھ حق تلفی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اقتدار وغیرہ میں تم لوگوں کو ہو سکتا ہے حصہ نہ ملے۔ تو کیا نصیحت فرمائی؟ فاصبروا، تو صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر مل لو۔ کون سا حوض ہے یہ؟ حوض کوثر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو بنو حوازن مسلمان ہو کر آ گئے اور اپنے مال اور اپنے قیدیوں کی واپسی کا انہوں نے سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی اب تو مال اور قیدی وغیرہ تقسیم ہو چکے، لیکن آپ کے ترغیب دلانے پر، یعنی کہ ایک طرح سے ریکویسٹ کرنے پر، مسلمانوں نے بنو حوازن کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ سارے معاملات نمٹانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ ادا کیا، پھر مدینہ روانہ ہوئے۔ واپس مدینے آ کر سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ فرمایا۔ کچھ قبائل ابھی تک تابع نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف سرایا بھیجے گئے۔ سرایا سمجھتی ہیں؟ غزوہ، وہ جنگ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک تھے، اور سریہ وہ جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے حکم سے ہوئیں لیکن آپ خود اس میں شامل نہیں تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو قبیلہ طی کے بت کو گرانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ حاتم طائی مشہور فلنتھراپسٹ ہیں، یہ ان کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے جنگ کری، مسلمانوں نے ان پر قابو پا لیا اور حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر مدینے آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو آپ کا سلوک دیکھ کر، آپ کا احسان، آپ کی سخاوت دیکھ کر انہوں نے، یعنی کہ جو حاتم طائی کی بیٹی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے بھائی تھے عدی بن حاتم۔ بہت سے شکار کے سوالات، شکار کے بارے میں جو سوالات ہیں، یہ عدی بن حاتم نے پوچھے تھے رضی اللہ عنہ نے، جن کے بارے میں ہمیں کچھ احکامات اور ہدایات قرآن میں ملتی ہیں۔ شکار کے شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے۔ تو عدی جو ہیں ان کے بھائی، ان کو انہوں نے شام یہ چلے گئے تھے، تو ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد سے بھی زیادہ دریا دل اور سخی ہیں۔ عدی آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بیرون عرب طاقتوں میں سلطنت روما اسلام کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ غزوہ معطہ میں وہ مسلمانوں کی شجاعت، مسلمانوں کی پلاننگ کی ایک جھلک دیکھ چکے تھے۔ تو معطہ کے بعد قیصر روم نے ایک فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا، اور یہ خبریں مدینہ پہنچ رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان یعنی کہ رومنز ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں میں نعل ٹھکوا رہے ہیں، یعنی کہ گھوڑوں کو تیار کر رہے ہیں جنگ کے لیے۔
یعنی کہ ایک طرف تو اتنے بڑے سپر پاور کے حملے کا خطرہ اور اتنا یہ نازک موقع، اور اس پر منافقین کی منافقت وہ بھی اپنے نئے نئے رنگ دکھا رہی تھی۔ اس مرتبہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کفر کے ایجنٹس کو پناہ دینے کے لیے ایک عمارت تیار کی، اور اس عمارت کو مسجد کا نام دے دیا کہ یہ مسجد ہے۔ قرآن نے سورہ توبہ میں اس کو مسجد درار کا نام دیا ہے، مسجد درار۔ اور اس کو سینکٹیفائی کرانے کے لیے، یعنی اس کو اوتھینٹیکیٹ کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کر اس میں بس ایک دفعہ نماز پڑھا دیجئے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اس وقت مصروف ہیں، یعنی کہ بعد میں جنگ سے آ کر دیکھا جائے گا۔ اسی اثنا میں قرآن میں آیات نازل ہو گئیں، اور نماز اس میں پڑھانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے نام پر اس سازش کے اڈے کو، اس جو کانسپریسی کا جو اڈا انہوں نے بنایا تھا سینٹر، اس کو آپ نے گرانے کا، ڈیمولش کرانے کا حکم دے دیا۔ رومنز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی وہ یہ تھی کہ بجائے کہ یہ موقع دیا جائے کہ رومنز مدینے تک پہنچ جائیں، آپ نے خود پیش قدمی کرنے کا ارادہ فرمایا کہ ان کے علاقے، ان کے حدود میں داخل ہو کر جنگ کریں۔ عام طور پہ جو اصول ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا، کسی غزوے کے بارے میں بہت چرچا، بہت شہرہ آپ نہیں چاہتے تھے، آپ یعنی سیکریسی رکھا کرتے تھے، سرپرائز کا ایلیمنٹ رکھتے تھے۔ لیکن یہ مہم بڑی غیر معمولی تھی۔ جو بیٹل ہارڈنڈ ان کے لیجنریز تھے، رومن لیجنریز تو مشہور ہیں آج بھی تاریخ میں، ان سے مقابلہ تھا۔ نمبر 1 یہ چیلنج تھا۔ نمبر 2 سخت گرمی کا زمانہ تھا، شدت کی گرمی تھی۔ اور نمبر 3 کھجور کی فصل تیار تھی کٹنے کے لیے، سواریاں بھی کم تھیں، سفر بھی بہت طویل تھا، تو مسلمانوں کے ایمان کا بڑا سخت یہ امتحان تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، اور انفاق اور جہاد پر آپ نے لوگوں کو ابھارا، آمادہ کیا۔ اس کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے۔ عرب کے چاروں طرف سے قبائل اسلام کے پرچم تلے آ کر جمع ہونے لگ گئے۔ صحابہ نے بھی انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تنہا 300 اونٹ اور 5.5 کلو سونا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور تقریباً 40 کلو چاندی صدقہ کری۔ صرف عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا مال دیا کہ 10,000 لوگوں کی تیاری کے لیے کافی ہوتا۔ لشکر 30,000 کا تھا اس دفعہ۔ اس کو تبوک کا غزوہ کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک ہے یہ۔ سونے کے سکے لا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے۔ آپ سکوں کو الٹتے جاتے تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے دمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عثمان صدقہ کرتے گئے یہاں تک کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تنہا ان کی طرف سے آئے۔ مدینے آ کر مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی، تو روما کا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، وہ خرید کے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آسمان والے عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ 2 نور کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ان کے سوا کسی کے پاس پیغمبر کی 2 بیٹیاں جمع نہیں ہوئیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا۔ آپ کے ساتھ ابو بکر تھے اور عثمان رضی اللہ عنہما۔ آپ نے احد پہاڑ پر پاؤں مارا، فرمایا احد تھم جا، تجھ پر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور ایک شہید سوار ہے، یعنی کہ آپ نے پیشین گوئی فرما دی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی۔ عبد الرحمن بن عوف 29 کلو چاندی لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال صدقہ کر دیا، اور بہت خوش تھے کہ آج تو ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو کیا لے کر آئے؟ سارا مال لے کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس موقع پر میں نے سوچا تھا کہ ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، لیکن مجھ کو پتہ چل گیا کہ ان سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ تو مردوں کا معاملہ، صحابہ کا، صحابیات کو پیچھے رہنے والی تھیں۔ خواتین نے بھی
خوب دل کھول کے صدقہ کیا، اپنے ہار اور انگوٹھیاں اور چھلے اور پازیبیں اور بازو بند اور جو ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، اور ذرا بھی انہوں نے بخل سے کام نہ لیا۔ اور آپ دیکھیں عورت کو زیور اپنا کتنا پیارا ہوتا ہے، اور زیور اللہ کی راہ میں دینا یہ بہت بڑا الحمدللہ صدقہ ہے۔ یہ تو مومنین کا کنٹریبیوشن تھا، اور منافقین ان کا کنٹریبیوشن کمنٹس، صرف تبصرے اور باتیں اور تانے۔ جو زیادہ پیسہ لے کر آیا کہا کہ لو اپنے پیسے کا روب جماتے ہیں، اور جو کم لے کر آیا، ایک صحابی نے ساری رات باغ سینچا، کچھ ان کو کھجوریں ملی، کچھ کھجوریں گھر والوں کو دیں، اور باقی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ منافقین خوب ہنسے کہ لو ان چند کھجوروں سے، مٹھی بھر کھجوروں سے یہ چلے ہیں روم فتح کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لے کے سارے ڈھیر پر پھیلا دیں، اتنی آپ نے ان کی قدر کری۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم کو پتہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو تو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کس نیت کے ساتھ صدقہ کیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینے کا انچارج بنایا، اور آپ مدینے سے نکلے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں، یعنی کتنے جنگجو تھے، اتنے بہادر تھے، وہ تو قتال کرنا چاہتے تھے، آپ نے کوئی اور کام ان کے سپرد کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ترضا، کہ علی کیا تم راضی نہیں اس بات پر ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے ساتھ وہی درجہ رکھو، وہی حیثیت رکھو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، اللہ سوائے اس کے انہ لیس نبی بعدی، مگر بات یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہارون تو نبی تھے، ساتھی تھے، تو علی ساتھی تو ہیں لیکن نبی نہیں تھے۔ اسلامی لشکر نے تبوک کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، لیکن رومی لشکر مقابلے کو نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ خود مومنوں کی طرف سے قتال کرنے کو کافی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا، اور بہت سے اہم سیاسی فائدے حاصل ہوئے۔ واپسی میں منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک تنگ درے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ڈھاڈے منہ پر باندھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف بڑھے تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو صاحب و سر نبی کا لقب دیا گیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کے مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو چند منافقین کے نام بتائے تھے، اور اس شرط کے ساتھ بتائے تھے کہ حذیفہ تم یہ نام کسی کو مت بتانا، اور صحابہ کو پتہ تھا کہ حذیفہ کو منافقین کے نام پتہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے حذیفہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ تم کو میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرا نام بھی منافقوں میں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور لیکن کہا کہ آپ کے بعد کسی اور کو میں یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں نا کنفرمیشن بائی ایلیمینیشن، کہ سب آگے پوچھنا شروع کریں گے تو پھر تو راز ہی نہ رہے گا۔ بہرحال یہ تبوک کا مختصر سا حال تھا، اور یہ آخری جنگ تھی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور یہ واحد جنگ تھی جس میں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض تھا کہ وہ جنگ کے لیے نکلے، سوائے جو معذور تھے، یعنی ہینڈی کیپڈ کے لیے نہیں تھا، لیکن ہر مسلمان کے لیے اس میں فرض تھا، ورنہ قتال ہمیشہ فرض کفایہ رہا، لیکن اس دفعہ فرض عین تھا۔ لیکن بہت سے ایبل باڈیڈ تھے نام کے مسلمان منافق، وہ نہیں نکلے۔ ان کو یقین تھا کہ رومنز سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، زندہ واپس آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان فاتح لوٹے، لشکر آیا ہی نہیں، کہتے نا واک اوور مل گیا، رومن لشکر آیا ہی نہیں مقابلہ کرنے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 80 منافقین آئے، اور آ کر انہوں نے اپنے بہانے پیش کرنے شروع کرے، ایکسکیوزز بنائیں۔ تبوک کے سفر میں 3 مخلص مسلمان بھی شریک نہ ہوئے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ تو منافقین کے ایکسکیوزز تو آپ نے قبول کر لی، لیکن جو یہ سچے مومن تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ العذر اقبح من ذنب، کہ عذر پیش کرنا، ایکسکیوز بنانا اس اوریجنل گناہ سے زیادہ بری چیز ہے۔
تو چونکہ کوئی بہانہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر اس سے پہلے 50 دن تک سارے مسلمانوں نے ان سے بات چیت بند رکھی، سائلنٹ ٹریٹمنٹ جس کو کہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ملٹری ٹیکنیک ہے جو آج بھی استعمال کی جاتی ہے، ملٹری ٹیکنیک آف ڈسپلن۔ سورہ توبہ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اس غزوے کے بعد عرب قبائل جوق در جوق مدینے آنا شروع ہوئے۔ یہ اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ اس سال شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔ اسی سال 9 ہجری میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور اذیت پہنچانے اور عفق کا بھی سارا قصہ اسی نے اٹھایا تھا، کوئی اس نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے باوجود رحمت للعالمین نے ان کے بیٹے کی درخواست پر اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عنایت فرما دیا، دعائے مغفرت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو روک دیا گیا، واللہ اعلم۔ اسی سال مسلمانوں نے اسلامی شریعت کے حساب سے اور مشرکوں نے اپنے طریقے کے حساب سے حج کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر حج بنا کر بھیجے گئے۔ بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حج کے موقع پہ اعلان کروا دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا۔ تو پہلا حج کس کے امارت میں ہوا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے امارت میں، وہ امیر تھے۔ پھر ایک ڈیلیگیشن نجران کے عیسائیوں کا آیا، 60 افراد پر مشتمل تھا۔ سورہ آل عمران کی کچھ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں۔ اسی سال کا واقعہ مسیلمہ کذاب 17 افراد کے ساتھ حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں مجھ کو شر محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے شر محسوس کیا اس کے اندر۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ زمین کے خزانے آپ کے پاس لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور ان میں سونے کے 2 کنگن ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے، تو سونے کے 2 کنگن آپ نے دیکھے جو آپ کو دیے گئے، اور یہ آپ کو برے لگے اور آپ کو رنج محسوس ہوا۔ پھر آپ پر وحی کی گئی کہ ان کو پھونک دیجئے۔ آپ نے ان کو پھونکا، دونوں سونے کے کڑوں کو، تو وہ اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ میرے بعد 2 کذاب نکلیں گے۔ ایک تو یہ مسلمہ ہی تھا، یمامہ واپس جا کر نبوت کا دعویٰ کیا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دیا، اور ساتھ باقی اسلام کی باتیں برقرار رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا۔ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے تھے، نہیں اتنی کرزمیٹک اس کی پرسنالٹی تھی کہ لوگ اس کو یمامہ کا رحمان کہنے لگ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور کہا کہ محمد رسول اللہ کی طرف مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے، نعوذ باللہ، اور کہا کہ مجھے اس کام میں آپ کا شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے، آدھی قریش کے لیے۔ تو اس میں کیا ہے؟ جھوٹی نبوت کا دعویٰ، حالانکہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا چیز ہے عقیدے کے اندر پرابلمٹک؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، آخری نبی نہ ماننا۔ 2 قاصد اس کے مسیلمہ کے یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کے پوچھنے پر انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس شخص سے جنگ ہوئی جس میں کہ یہ مارا گیا۔ 10 ہجری میں بھی مختلف وفود آ کر بیعت کرتے رہے۔ اب یہ اسلام کا ننھا سا پودا اللہ کے فضل سے تناور اور مضبوط درخت کم از کم عرب کی حد تک تو بن رہا تھا۔ انسان ہر طرف سے اس کے سائے میں پناہ لینے آ رہے تھے۔ آپ کا مشن مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا، بلکہ سمجھیں کہ تقریباً مکمل ہی ہو گیا تھا۔ 10 ہجری میں آپ نے ارادہ فرمایا کہ حج کے لیے تشریف لے جائیں،
اور فرمائے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ پھر آپ حج کے دن عرفہ تشریف لائے، وہاں آپ نے قیام کیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو قصوہ کو لانے کا، جو آپ کی اونٹنی، یاد ہے ہم اس کا ذکر ہجرت کے وقت سے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو آپ عرفہ تشریف لائے، وہاں قیام کیا، پھر قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ آپ کے سامنے 1,24,000 لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ اس زمانے کی تعداد آپ دیکھیں، 1,24,000، جو آ سکتا تھا عرب کے چاروں طرف سے وہ آ گیا اس میں شرکت کرنے کے لیے، تاکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کر لے۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ تو حجۃ الوداع کے نام سے ہے اور یہ بخاری ہی میں یہ خطبہ ہے۔ ذرا سی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ بطن وادی میں تشریف لائے اور اس میں آپ نے دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، واثنى علیہ، اللہ کی ثنا کی، قائلا، پھر آپ نے فرمایا، یعنی خطبے کی ابتدا آپ نے اس طرح سے کی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کری۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے گروہوں کو، ساری قوتوں کو اسی نے زیر کر لیا، کوئی کریڈٹ نہیں لیا۔ آئی می اینڈ مائی سیلف، کہ میں نے کتنی قربانیاں دیں، میں نے ہجرت کری، میں نے کیا کیا، نہیں، سارا کریڈٹ اللہ کے حوالے۔ پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا مزید، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سن لو۔ فإنی لا ارانی وإیاکم ان تجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ ہم کبھی اس طرح کسی مجلس میں ایک جگہ ہو سکیں گے، یعنی غالباً میں آئندہ سال حج نہ کر سکوں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس موقع پہ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کے اوپر کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھ لو، کہ جن کی آنکھیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، چاہے وہ کتنے ننھے بچے ہی کیوں نہ ہوں، یہ بھی بہت ایک سعادت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ حجرات کی آیات کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ تقوی کرے، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الابیض ولا لابیض علی الاسود فضل الا بالتقوی، نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار تو بس تقوی ہے۔ فرمایا الناس من آدم، سب انسان آدم علیہ السلام سے بنے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنائے گئے، یعنی کہ تم کو کوئی فخر یا تکبر انسانوں زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد کچھ آپ نے دیت کے اور مختلف قسم کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بات کری، کچھ جہالت کے تکبر کے دور ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایک دوسرے کی آپ نے جانیں مسلمانوں پر حرام فرما دیں۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، تمہارے خون اور مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذی الحج کی، خاص کر اس شہر میں تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الا، دیکھو، سن لو، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد کہیں گمراہ مت ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی تم گردنیں مارنے لگ جاؤ، یہ مت کرنا۔ کاش کہ ہم مسلمان اس خطبے ہی کو کم از کم حرز جان بنا لیں۔
پھر آپ نے امانتوں کے بارے میں بات کری. پھر فرمایا ایھا الناس، لوگو، کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ، اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ الف بین قلوبنا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں الفت پیدا کر دے، محبت. جو ہمارے امیجیٹ نیبر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہیں ہم ان میں، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہمارے لوگ رہ رہے ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، اللہ ان میں آپس میں محبت پیدا کر دے. تو فرمایا کہ مسلمان تو بھائی بھائی ہیں. ارقاءکم ارقاءکم، تم اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو. اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جیسا کہ تم پہنتے ہو. پھر آپ نے کچھ مزید آپ نے باتیں فرمائیں. پھر آپ نے کچھ وراثت کے احکامات، کچھ حسب نسب کے بارے میں آپ نے بات کری. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت. پھر آپ نے فرمایا الدین مقضی، قرض قابل ادائیگی ہے. والعاریۃ مردات، اور عاریت یعنی ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے. والمنحۃ مردودہ، اور تحفے کا بدلہ دینا چاہیے. جو بھی انسان دے سکے، ان کی تحفہ لے کے، جو کسی نے اپنی حیثیت سے تحفہ دیا، انسان اپنی حیثیت سے اس کو لوٹانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ کیا ہے، تحادو تحابو، کوئی ہمیں تحفہ دے ہم بدلے میں تحفہ دیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن تکلف نہ کریں، جو آسانی سے لوٹا سکیں آسانی سے لوٹائیں. ہم نے تو پڑھ لیا تھا نا کہ ککڑیوں کے بدلے کیا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مٹھی بھر کے سونا. پھر آپ نے فرمایا کہ تحفے کا والمنحۃ مردودہ والزعیم غارم، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے. یہ بھی آپ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے، خود پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو. پھر آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی بات فرمائی، اور آپ نے یہ بھی لوگوں سے کہا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں سے بہترین سلوک کرو. پھر آپ نے مستقبل کے بارے میں کچھ ہدایات دیں. فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے. اور وہ کیا ہے؟ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، اگر تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ کر رکھو. اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، غلو مت کرنا دین کے معاملات میں. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کی سبب سے ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ دین میں غلو کرتے تھے. پھر آپ نے کہا دیکھو شیطان کو اب اس بات کی توقع نہیں رہی کہ اب اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر راضی ہے. اس لیے تم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا. الا، آگاہ ہو جاؤ. فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو. وصوموا شہرکم، اور یعنی رمضان کے روزے رکھو. وَأَدُّوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو. وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو. وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور اہل امر کی اطاعت کرو. تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے. پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے یہ احکام اور یہ باتیں ان کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ، ہو سکتا ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے وہ تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو. تو آپ نے یہ جو کچھ فرمایا یہ قرآن تھا یا حدیث؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موجود ہیں یہ حدیث پہنچا دیں، یعنی کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ حدیثیں منتقل ہوں گی، اور کن لوگوں تک منتقل ہوں گی کہ جو ان کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں گے. پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگوں تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے.
قالوا 1,24,000 کا مجمع تھا، انہوں نے کہا نشہد انک قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت امہ، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیرخواہی کی۔ اور ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری آ گئی ہے، فلیبلغ شاہد الغائب، اللہ کرے کہ ہم بھی قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں، ہم بھی دنیا سے جائیں، لوگوں سے پوچھیں کہ میں نے تم کو دین بتا دیا، لوگ کہیں کہ ہاں آپ نے بتا دیا، مستطاعت، جتنی میری حیثیت ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں میں کوشش کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، اپنی آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور لوگوں کی جانب اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ دین کی دعوت مکمل ہو گئی۔ آپ کی باتوں سے آپ کا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ اس فانی دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ ایام تشریق جب آئے، ایام تشریق ہم جانتے ہیں نا، جو منی میں قیام کیا جاتا ہے، تو اس دوران ایام تشریق کے دوران سورہ نصر نازل ہوئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ تو روانگی کا وقت آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے جب خطبے سے آپ فارغ ہوئے تو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ دریافت کرنے پر جب پوچھا لوگوں نے ان سے کہ بھئی کیوں آپ روتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کمال کے بعد تو بس اب زوال ہی باقی ہے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ ہمیشہ آپ 10 دن کا کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اس سال 2 مرتبہ قرآن کا آپ کو دور کروایا، جبکہ ہر سال 1 دفعہ کروایا کرتے تھے۔ اگلا سال آیا صفر 11 ہجری میں، آپ دامن احد میں تشریف لے گئے، جہاں کے شہداء دفن ہیں۔ احد کے شہداء جہاں دفن ہیں وہاں آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر ممبر سے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ میں تمہارا رہنما اور تم پر گواہ ہوں، میں تمہیں اس وقت اپنے حوض پر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور مجھ کو خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ بقی تشریف لے گئے، یہ قبرستان ہے جنت البقی، اور اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا اے قبر والوں تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تم مبارک حال میں ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے، اور آپ کی پیشن گوئی یہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ صفر 11 ہجری میں ایک روز کسی جنازے میں بقی تشریف لے گئے، واپسی میں راستے میں سر میں آپ کے درد شروع ہوا، بخار اتنا تیز چڑھا کہ حرارت پٹی کے اوپر سے محسوس ہوا کرتی تھی، اور یہی آپ کے دراصل مرض الموت کا آغاز تھا۔ اس کے بارے میں یہ شمائل ترمذی میں واقعہ پورا آتا ہے، اور فضل رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو، میں لوگوں کو اکٹھا کر لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کی، بعد میں یہ مضمون ارشاد فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے، اور کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھے بدلہ لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے اور نہ میرے لیے موضوع ہے۔ خوب سمجھ لو مجھ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اللہ کے ہاں بشاشت نفس کے ساتھ چلا جاؤں۔ کئی دفعہ یہ اعلان ہوا۔
پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے، یعنی کسی نے اگر کوئی چیز لے لی تھی وہ ادا کر دے۔ فرمایا دنیا میں رسوائی کا خیال نہ کرے، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ 3 درم میرے آپ کے ذمے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والی کی تکذیب نہیں کرتا، نہ قسم دیتا ہوں، مگر پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا اس کو 3 درم دے دے، تو فضل سے آپ نے ارشاد فرمایا اس کو 3 درم ادا کر دو۔ فضل رضی اللہ عنہ نے وہ ادا کر دیے۔ پھر ایک اور صاحب اٹھے، عرض کیا میرے ذمے 3 درم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے۔ آپ دیکھیں ایک طرح سے اپنا پول کھول رہے ہیں نا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا میں بہت محتاج تھا۔ اپنے فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان سے وصول کر لو۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا جس کسی کو اپنی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کروا لے، یعنی کہ اب تو روانگی کا وقت قریب ہے۔ پھر رسول کی دعا کہاں کسی کو ملے گی۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ تو آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما اور ذاتی نیند کے مرض سے صحت بخش دے۔ ایک اور شخص نے کہا کھڑے ہو کر کہ اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا سا اس کو جھڑکا کہ کیوں گناہ پھیلاتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال کو بہتر کر دے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع سے کوئی بات کہی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے، جدھر بھی وہ جائیں گے یعنی حق ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت نے کہا کہ میں اپنی زبان سے بہت عاجز ہوں، یعنی زبان بہت چلتی ہے، تو اس کے لیے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بگڑ رہی تھی۔ آپ ازواج سے پوچھتے کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ ازواج سمجھ گئیں کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ آپ فضل اور علی رضی اللہ عنہما کے سہارے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے اور بیماری کا آخری ہفتہ آپ نے وہیں گزارا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا معاوضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی۔ کچھ دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف بھیجنے کے لیے لشکر تیار کیا تھا اور اس کا سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اسامہ کون ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے جنگ موطا میں، تو آپ نے انہی کے بیٹے کو سپہ سالار بنایا تھا، لیکن عمر بہت کم تھی اسامہ کی، تو لوگوں میں تھوڑی سی بے چینی تھی اسامہ کی کم عمری کی وجہ سے کہ یہ ذمہ داری سپہ سالاری کی اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لوگوں کی بے چینی دور کی جائے، یعنی ان سے خطاب کیا جائے، مگر اٹھنے کی آپ میں ہمت نہ تھی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی بہا دو۔ حفظہ رضی اللہ عنہ ایک ٹب لائیں اور باقی ازواج نے پانی ڈالا۔ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ ظہر کی نماز بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو پڑھائی اور لوگوں نے بھی باجماعت بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو انصار سے حسن سلوک کی وصیت کی۔ پھر فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ یا تو رہتی دنیا تک زندہ رہے یا پھر اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے یا اپنے رب سے ملاقات کرے اور جنت پائے۔ بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں میں سب سے بڑا مجھ پر احسان مال اور صحبت کا ابو بکر کا ہے۔ لو کنت اتخذت خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ خلیل کس نے کس کو بنایا تھا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا
اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا. تو کہا کہ میں خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا ولیکن اخی و صاحبی، لیکن وہ بس میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں. پھر آپ نے یہ بھی ہدایات دیں کہ مسجد کی طرف کوئی دروازہ باقی نہ رہے. لوگوں کے حجروں کے دروازے مسجد میں، مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے. آپ نے کہا بس سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. مرض کی شدت کے باوجود وفات سے 4 دن پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کرواتے رہے. آخری نماز آپ نے مغرب کی نماز پڑھوائی اور اس میں والمرسلات کی تلاوت فرمائی. عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد جانے کی آپ میں طاقت نہ رہی. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، اب تو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے غسل کے لیے پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی، یعنی کہ فینٹ ہو گئے، آپ اٹھ نہ پائے. 3 مرتبہ اسی طرح آپ بے ہوش ہوئے. آخر میں فرمایا ابو بکر سے کہو وہ امامت کریں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی. انتقال سے 1-2 دن پہلے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت بہتر محسوس ہوئی. 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. تو آپ نے آ کے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو اور ان کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گئے. پھر آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے وہ جو کہ دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام اور کنیز ہیں، یعنی کہ ان کا خیال رکھنا. اور یہ الفاظ آپ نے کئی دفعہ بار بار آپ نے یہ دہرائے. 1 دن پہلے آپ نے تمام غلام آزاد کر دیے. 7 دینار آپ کے پاس تھے، سبحان اللہ، 7 دینار وہ آپ نے صدقہ کر دیے اور اپنے ہتھیار مسلمانوں میں ہبا کر دیے. اگلے دن صبح فجر کی نماز میں مسلمان مصروف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا. صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ مسکرائے. ابو بکر پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں. وہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک آنے سے مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ شاید مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیتے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو. پھر آپ حجرے میں واپس تشریف لے گئے اور آپ نے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد دوسری نماز کا آپ پہ وقت نہ آیا. یعنی جو آخری نماز آپ نے دیکھی وہ فجر کی نماز تھی. پھر دن چڑھے فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سرگوشی کری تو رونے لگ گئیں. اور آپ نے یہ بتایا تھا ان کو کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے گی. پھر کچھ اور سرگوشی کری تو مسکرانے لگیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ سب رشتہ داروں میں سب سے پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت بے چین ہو رہی تھیں آپ کی تکلیف کو دیکھ کر. اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہا کو بلایا اور آپ نے ان کو چھوا. پھر آپ نے ازواج کو بھی بلایا اور آپ نے ان کو واعظ اور نصیحت کی. اور ابھی جس نصیحت کا ہم نے ذکر کیا تھا جس میں آپ نے نماز کا اور اپنے غلام اور کنیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا تھا وہ بھی آپ نے نصیحت فرمائی. تکلیف آپ کی بڑھتی چلی جا رہی تھی. خیبر میں آپ کو یاد ہے خیبر کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہاں ایک عورت نے پھر خیبر کے بعد آپ کو زہر کھلانے کی کوشش کی تھی. تو جو خیبر کے بعد جو آپ کو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر تو آپ بعد تک بھی محسوس کرتے رہے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ مجھ کو اب تک اس کھانے کی تکلیف معلوم ہوتی ہے جو خیبر میں نے کھایا تھا. اب مجھ کو معلوم ہوا اس زہر کے اثر نے میری زندگی کی رگ کاٹ دی ہے. اور یہ بخاری میں روایت موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عائشہ کی ہنسلی سمجھتی جو کالر بون ہے
اور ان کی تھوڑی یعنی چن، اس کے بیچ میں یعنی آپ کی ہنسلی اور تھوڑی کے بیچ میں آپ نے سر رکھا ہوا تھا، یعنی سر کس طرح رکھا ہوا تھا کہ ٹیک لگایا ہوا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، مسواک لیے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگ گئے۔ عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے مسواک لی، اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو نرم کیا اور آپ نے اچھی طرح مسواک کی۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی لے کر منہ پر چھڑکتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموتی سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اور آپ نے دعا ہم کو سکھا دی ہے کہ دعا کہ ہم کریں اپنے لیے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں اور موت کی ڈبکیوں کے اوپر۔ پھر آپ مسواک سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے چھت کی طرف نگاہ کی اور آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ، اور مجھ کو بلند رفیقوں سے ملا دے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھاری ہو گیا تو عائشہ کو پتہ چلا کہ آپ کی روح مبارک نکل چکی ہے۔ اب لوگوں کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ لوگوں پہ کیا گزری ہوگی۔ ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے کہ چھت اڑ گئی ہے سروں کے اوپر سے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا تو ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے۔ اتنے وہ غمزدہ تھے کہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں تو سر اس کا اڑا دوں گا۔ لوگ سخت پریشان تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود نہیں تھے، کسی کام سے مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ ابو بکر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھاری دار یمنی چادر پڑی ہوئی تھی۔ کپڑا ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور روئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہ کرے گا، بس ایک موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ ہو چکی۔ پھر باہر نکلے، لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے گرد جمع تھے اور عمر یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا۔ عمر سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور لوگ عمر کو چھوڑ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ من کان یعبد محمد، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدًا قد مات، من کان یعبد محمدًا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد تو مر گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی، تو اللہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آنی۔ قال اللہ تعالی، فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو بس ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے ہی رسول ہیں جو کہ گزر چکے۔ افإن مات او قتل، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ،
اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ جس نے یہ آیت سنی وہ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے، لوگوں کو لگ رہا تھا جیسے پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سب یہی آیت پڑھنے لگ گئے اور ان کو یقین آ گیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔ عمر فرماتے ہیں مجھ کو یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ کتنا شدت کا جذباتی بحران تھا، کیا ایموشنل ٹراما تھا جس سے مسلمان گزر رہے تھے۔ اسلام ایک فیز سے دوسرے فیز میں داخل ہو رہا تھا اور تھا بہت زیادہ نازک مرحلہ، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میک اور بریک سچویشن۔ اگر اس مرحلے پہ کوئی بریک آ جاتا تو مسلمان تو یہیں پر بکھر جاتے، یہیں ان کا شیرازہ بکھر جاتا۔ تو انتہائی اہم کام جو اس وقت تھا، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، سب سے اہم کام اس وقت یہ تھا کہ دین کی حفاظت کی جائے اور فوری طور پر ایک امیر پر مسلمانوں کو جمع کیا جائے تاکہ لوگ متحد رہیں، فوکسڈ رہیں، یکجا رہیں۔ لیکن صرف رونے سے تو مستقبل نہیں بنتا نا، اور غم تو ایسی چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس مجھ کو کھلا وقت دے دیا جائے غم منانے کے لیے، اور اس میں شیطان کیا کچھ اپنی وسوسہ اندازیاں کر دیتا، اس کا نقصان تو پھر بعد میں پتہ چلتا۔ تو آگے کی فکر کرنی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی جان توڑ محنت سے جو کچھ بنا تھا اس کو قائم رکھنا تھا۔ تو مہاجرین اور انصار جمع ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سجیشن یہ آیا کہ ہم 2 خلیفہ بنا لیتے ہیں، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے۔ لیکن یہ رائے فائدہ مند نہیں تھی۔ اگر 2 خلیفہ اس وقت بن جاتے تو ابھی سے مسلمانوں میں تو سپلٹ پڑ جاتا، مہاجرین اور انصار 2 الگ الگ بن جاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل گنوائے۔ انصار نے کہا اللہ کی پناہ ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو مسلمانوں کے آپ دیکھیں کہ بروقت فیصلے سے دین سلامت رہ گیا، انٹیکٹ رہ گیا، ورنہ اس مرحلے پر ہی ہو سکتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب اس نازک ترین اور اہم ترین فرض سے فرصت پا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوئی معمولی کام تو نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی رسول کوئی نبی تو ان کے سامنے دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا۔ ہر مرحلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو سب سے پہلا موقع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد درپیش آیا، جہاں کہ حدیث اپلائی کی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا ہی موقع تھا۔ قرآن میں تو انسٹرکشنز موجود نہیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب واقع ہو جائے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ مکہ لے جا کر دفن کیا جائے، کچھ کا خیال تھا بقیع میں دفن کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوا مگر وہ وہیں دفن ہوا جہاں انتقال ہوا ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں انتقال ہوا تھا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو طلحہ وہی ہیں جنہوں نے احد میں آپ کا دفاع کیا تھا اور ایسی تلوار چلائی تھی کہ ان کا بازو شل ہو گیا تھا۔ یہ ابو طلحہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہے تو ابو طلحہ کو دیکھ لے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹایا جس پر آپ کی وفات ہوئی اور اس کے نیچے قبر کھودی گئی۔ منگل کے دن کپڑے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا۔ حجرہ کتنا تھا؟ چھوٹا سا بالکل۔ 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے، نماز جنازہ آپ کی پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں دعائے مغفرت نہیں تھی بلکہ آپ پر درود پڑھا گیا تھا۔ کوئی امام بھی اس میں نہیں تھا۔ منگل کا پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ امیجن کریں نا کتنے لوگ تھے، خالی 10 لوگ اندر آ سکتے تھے، مردوں نے پڑھی پھر خواتین نے پڑھی، تو پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر بدھ کی رات آپ کا جسم مبارک قبر میں اتار دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف تو لے گئے، لیکن وہ جو برکت اور جو نور اور جو ایک روشنی آپ کے وجود کے ساتھ محسوس ہوتی ہوگی وہ تو ظاہر ہے پہ لوگوں کو محسوس نہ ہوتی تھی۔
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی، روشن ہو گئی. کہتے ہی ہیں نا مدینہ منورہ، نام ہی ہم یہ دیتے ہیں. اور امیجن آپ کریں کہ اللہ کے محبوب کا موجود ہونا، جبریل علیہ السلام کا تشریف لانا اور وحی کا نازل ہونا، کیا وہ دور ہوگا اور کیا وہ اس وقت کا معاملہ ہوگا لوگوں کا، عجیب ہی کیفیت ہوگی. فرمایا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی. ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہاتھوں سے مٹی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں کی کیفیت میں ہمیں فرق لگنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے، وحی کے نزول سے اب لوگ محروم ہو گئے. ایمن کہنے لگیں کہ میں رسول اللہ کے لیے نہیں روتی، وہ تو میں جانتی ہوں کہ وہ دنیا سے بہتر جگہ پر ہیں، میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی اب کبھی بھی نازل نہ ہوگی. کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہم خوب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر بھوک کی بے چینی سے کروٹ بدلتے دیکھا. ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو کتنی بھوک لگنے لگتی ہے افطار تک. اتنی بھوک کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اتنا ہمارا پیٹ خالی ہو کہ ہم سو نہ پائیں. یہ بھی آپ نے یعنی کہ صحابہ کو آبزرویشن کے بستر آپ کا ایسا تھا کہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم پہ پڑ جایا کرتے تھے. کوئی نرم بستر نہیں. ایک دفعہ کسی نے گدا بنا کر آپ کو بھیج دیا تو آپ نے اگلے دن واپس کر دیا. آپ نے کہا نہیں ان کو واپس کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس گدے کی نرمی نے مجھ کو تہجد کے وقت اٹھنے میں تھوڑا سا پرابلم دیا، ذرا سا مسئلہ دیا. یہ تو آپ کا معاملہ تھا. اور یہ نصیحت آپ نے ہم کو بھی کی ہے کہ کن فی الدنیا، ایسے رہو دنیا میں کن کا غریب، جیسے کہ اجنبی ہو، زیادہ اٹیچ نہیں ہونا. او عابر سبیل، یا تم بس راستہ طے کرنے والے کوئی مسافر ہو، تھوڑی دیر کے لیے کوئی جیسے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، بس ذرا سے مسافر جیسے سستا لیتے ہیں پھر منزل کی طرف چل پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. اس حدیث پر، یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، لیکن ہم اٹیچ نہ ہوں. اپنے زیور، میری چیز، اپنا کپڑا، ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرے بچے. میرا تو ہم جانتے ہیں نا میرا کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. آج آنکھ بند ہوگی تو کل وراثت کے حقدار اور دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے. کتنا کچھ ہم اس دنیا کو سمجھتے ہیں، حالانکہ بس ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. آپ کیا لے گئے دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں لے کے گئے، کچھ بھی نہیں. اور کتنا کچھ دے گئے دنیا کو. جس حال میں آپ نے دنیا کو پایا تھا اسے کتنے بہتر حال میں چھوڑ کر گئے. اپنے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجھ سے کام لے لے اپنے بس پڑتے، ہماری اپنی مجبوریوں، ہماری کمزوریوں، ہماری لیمیٹیشنز اور مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ، کہ اللہ کچھ تو میں دین کا کام کرنے کے قابل ہو جاؤں. اللہ اپنے بس پڑتے کچھ تو میں دین کا کام کروں جیسا میں نے اپنے خاندان یا اس دنیا کو پایا تھا. تو دنیا سے جاتے ہوئے کچھ تو بہتری کا سامان اپنی طرف سے میں کر کے جاؤں. ضرور ہم اپنے لیے یہ خواہش رکھیں اور دعا کریں. تو آپ تو اپنے رب کے ہاں سرخرو تو ہو گئے. آپ نے تو گواہی لوگوں سے لے لی اور آپ نے اللہ کو گواہ بنا دی کہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا. لیکن جاتے جاتے اتنی بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار کے ہمارے کندھوں پہ رکھ کے چلے گئے کہ فلیبلغ شاہد الغائب، پہنچائے وہ جو موجود ہیں ان کو جو کہ موجود نہیں ہیں. تو قیامت کے دن ہم ملاقات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ اپنی اس ذمہ داری کا پوچھیں گے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارا ضمیر روشن ہے؟ کیا کوئی اندر سے گواہی آتی ہے؟ کوئی اور کیا گواہی دے؟ کیا ہم اپنے اوپر گواہی دے سکتی ہیں کہ ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا، یا میں نے کم از کم اپنی سی کوشش تو کی؟ حوض کوثر پر ملنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں نا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا. اللہ ہمیں ان میں شامل کریں. لیکن کچھ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو شرمندگی اور ذلت کے ساتھ نہیں بلکہ عزت اور خوشی کے ساتھ ان سے ہم مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو وہ لوگ کیا ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ، کہ ہم بھی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور عیسیٰ اور موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کریں گے، والصدیقین، اور صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کے ساتھ، عائشہ صدیقہ کے ساتھ، خدیجہ صدیقہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ، ہم بھی حمزہ کو دیکھیں گے، ہم بھی حسین کو دیکھیں گے رضی اللہ عنہما، ہم بھی عمر کو دیکھیں گے اور علی کو دیکھیں گے۔ تمنا تو کر سکتے ہیں نا، جیسی تمنا کریں گے انشاءاللہ اعمال اسی طرح کرنے کی کوشش تو کریں گے۔ والصالحین، اور صالحین کا ساتھ، امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہم، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے یہ ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کا اور صحابہ کا اور ازواج مطہرات کا ساتھ اور دیدار نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔